Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मज़ीद ताउन के मुंतज़र। अदब सराय। अदब सराय। उदास नस्लें। किस नंबर 4। लेकिन मिस्टर बेग, इस बात पर मैं मैडम ब्लूटिस्की से मुत्तफिक नहीं हूँ, एनी बेसेंट कह रही थीं। वो कहती हैं कि सितारों की दुनिया में जो वजूद हैं वो महज रूहें हैं और ये कि वो मादी नहीं हैं, और वो इन्हें माबाद तबियात तौर पर साबित करना चाहती हैं। मैं कहती हूँ कि वो बाकायदा तौर पर इज्साम हैं और मादी हैं, और तबियाती तौर पर इसका सबूत पेश किया जा सकता है, और ये कि तबियत के इत्तलाक से थियोसफी की थ्योरी पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इस बात का जवाब पिछली अप्रैल में मैंने आपको ख़त में भी दिया था कि अभी वो वक्त नहीं आया कि थियोसफी पर साइंस को सादिर किया जा सके। अयाज बेग बोले, साइंस के कानून को सादिर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी बेसेंट ने अपने दिलकश लहजे में कहना शुरू किया, सादिर करना और बात है। और नईम ने उकता कर सुनना छोड़ दिया। इसकी समझ में इस गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी न आया था, लेकिन वो मिसेस बेनिसन पर से नजरें न हटा सका। इसके सर पर बर्फ जैसे सफ़ेद बालों की टोपी सी बनी हुई थी, और इसकी आवाज़, नईम ने सोचा, शायद दुनिया की खूबसूरत तरीन आवाज़ थी। अपनी उम्र के बावजूद वो बड़ी पुरकशिश औरत थी। दिल में वो सोचा बैठा था, अजरा के जाने के बाद किसी ने इससे बात न की थी। इस लड़की के साथ मुख्तसर मुलाकात और इसके जारहाना अंदाज से वो झल्ला गया। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल पर लड़कपन की उदासी उतर आई, और इर्द गिर्द बातें करते हुए और बातें सुनते हुए तमाम आदमियों को वो खामोश रकाबत के एहसास के साथ देखने लगा। दाईं तरफ नवाब साहब, इनकी साथी, उधर उम्र खूबसूरत औरत, 2 अंग्रेज और एक हिंदुस्तानी छोटे से दायरे में बैठे थे। हिंदुस्तानी मुतवातिर बातें कर रहा था और इसके साथी दिलचस्पी से सुन रहे थे। जब वो आया तो लंगड़ा कर चल रहा था और सब लोग बड़े तपाक से उसे मिले। चीफ कमिश्नर और महाराज कुमार के बाद इसकी कार सब कारों से ऊंची और चमकदार थी। इसके पहियों के तार बिजली की रोशनी में चमक रहे थे। इस वक्त इसकी टांग, जो खराब थी, बिल्कुल सीधी अकड़ी हुई कुर्सी पर से नीचे सब्जे तक आ रही थी, लेकिन इसकी बातों के हिले में कोई इसकी टांग से दिलचस्पी न ले रहा था। इसके चेहरे से जहानत टपकती थी। नवाब साहब के खास मुलाजिम ने एक राइफल और एक बड़ी सी पिस्तौल, जिसके पीछे लकड़ी का दस्ता लगा था, लाकर इसे पकड़ाई, और वो तारीफी नजरों से देखता हुआ कुछ कहने लगा। नईम ने जब दोबारा एनी बेसेंट की तरफ देखा तो वो कह रही थी, मैं भी गोखले से मिलना चाहती हूँ, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हैं। फिर वो अयाज बेग और स्याह बालों वाला शख्स उठकर लॉन पार करने लगे। नईम भी इनके पीछे पीछे हो लिया। जब वो लंगड़े बातूनी शख्स के करीब से गुजरा तो इसने सुना वो कह रहा था, ओफो, ये जर्मन कबख्त ऐसी मशीन बनाते हैं। अब देखिए, इस सारी पिस्तौल में आपको एक भी कील, रिवेट नजर नहीं आएगा। सारा वेल्डिंग का काम है। ये असल मर्द का खेल है। पारसाल शेर के शिकार को चीफ कमिश्नर के साथ जो बंगाल में गया। नईम गुजर गया। बातों का शोर उरूज पर था। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो इसके साथी झुक झुक कर गोखले से मिल चुके थे और खैरियत पूछ रहे थे। वो सोफे के पीछे जाकर अंधेरे में खड़ा हो गया। गोखले आने वालों को जगह देने की खातिर खिसक कर सोफे के कोने पर चले गए, जिससे इनका चेहरा अचानक रोशनी में आ गया। हम यही बात कर रहे थे। मैं इनसे कह रही थी कि मिस्टर गोखले की मजलिस खुदाम हिंद, इंडियन सोसाइटी ऑफ सर्वेंट्स, खालिस थियोसॉफिकल उसूलों पर बनाई गई है, एनी बेसेंट ने कहा। लेकिन इन्हें सिर्फ लफ्ज़ हिंद पर एतराज़ है, यानी खुदाम इंसानियत क्यों नहीं? अयाज बेग बोले, या खुदाम थियोसफी। स्याह बालों वाले शख्स ने मुस्कुराकर कहा,
اس کی بات کی سنی انسنی کر کے اینی بیسنٹ پھر سے بولی، اس سے آپ مانیں گے تحریک محدود ہو جاتی ہے۔ گوکھلے سنبھل کر بیٹھے اور اپنے بوڑھے ہاتھوں میں چھڑی کو پھیرانے لگے۔ تھیوسفی، انہوں نے دھیمے لہجے میں بات شروع کی، پھر چشمہ اتار کر صاف کیا اور دوبارہ لگا لیا۔ تھیوسفی، مسز بیسنٹ، نہ سائنس ہے نہ سیاست، محض فلسفہ ہے۔ سیاست چند مادی فوائد کا نام ہے، جیسے بہتر خوراک، بہتر لباس، بہتر رہائش۔ انہیں حاصل کرنے کا طریقہ اور تھیوسفی یا کسی بھی غیر مادی یا غیر عملی فلسفے پر یقین کر کے ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے۔ مادے کا ایک حجم ہوتا ہے اور وہ ایک خاص جگہ گھیرتا ہے، وہی مادہ اس سے زیادہ رقبے کی جگہ نہیں گھیر سکتا، چنانچہ محدود ہے۔ ہم مادے یا سیاست کو غیر محدود نہیں کر سکتے۔ خدام ہند کے اصول اور طریقہ کار گو خالصتاً مادی تو نہیں، اور انہیں کسی حد تک روحانی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ مجلس میں شامل ہیں انہیں اپنے ہر آرام و آسائش کو ترک کر دینا پڑتا ہے، لیکن وہ کام کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی بہتری کی خاطر، اور یہ دوسرے لوگ ہیں ہندوستان کے لوگ۔ یہی ہندوستان کا لفظ مجلس کو ایک مادی شکل دے دیتا ہے۔ اینی بیسنٹ کچھ مسائن، لیکن جب بولیں تو ان کی آواز کم دلکش نہ تھی۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ آپ وسیع تر مقصد اور اصطلاحوں سے کیوں گھبراتے ہیں۔ کام جو بھی ہو، ایک بڑا نام کام اور مقصد کو وسعت بخشتا ہے۔ لیکن یہ عظمت اور وسعت تو آپ سمجھتی ہیں نا؟ یا نواب صاحب سمجھتے ہیں یا کرنل اوکالٹ سمجھتے ہیں؟ میرے ملک کے چھوٹے چھوٹے لوگ نہ ذہین ہیں نہ روحانی بزرگ۔ ان سے اگر کہا جائے کہ دنیا کی بہتری کے لیے آؤ تو وہ اپنی گندم بونا جاری رکھیں گے، لیکن اگر کہا جائے کہ ہند کے لیے اپنے فلاں بھائی فلاں بہن کے لیے آؤ تو دیکھیے مسز بیسنٹ، گوکھلے نے ایک ہاتھ سے چشمہ اتارا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہوئے بولے، یہ لوگ جو کھیتوں میں اور سڑکوں پر اور گلیوں میں کام کرتے ہیں گو ذہین اور روحانی نہیں مگر عقل مند ضرور ہیں۔ وہ اپنے گاؤں، اپنی زمینوں، اپنے ماں باپ اور بچوں کے نام پر ضرور آئیں گے، اور اسی لیے کسی سیاسی تحریک کو غیر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اس لحظے نواب صاحب جو قریب سے گزر رہے تھے چونک کر رکے۔ خوب، ہر طرف سیاسی تحریکات کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بڑے کمزور نظر آ رہے ہیں مسٹر گوکھلے، آپ کی ڈائبٹیز کیسی ہے؟ خراب ہی جا رہی ہے۔ صحت یا موت کا غم تو نہیں، غم ہے تو محبت کا۔ محبت کا؟ سیاسی بالوں والا آدمی مسکرایا۔ اینی بیسنٹ خوبصورتی سے چونکی۔ جب سے پیدا ہوا میٹھے سے محبت کرتا رہا، اب ادھر 10 برس سے میٹھا حلق سے نہیں اترا۔ وہ ہنسے۔ مگر یہی کرسمس پر جب بانکی پورا پائے تو آپ صحت میں تھے۔ آپ کانگریس کے اجلاس پر بانکی پور میں تھے؟ اینی بیسنٹ نے بات کاٹ کر کہا۔ ہاں ہاں میں تھا۔ گوکھلے تھے، مہاراج کمار تھے، مسٹر سینا تھے۔ نواب صاحب نے لنگڑے باتونی کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ اوہ، میں اس وقت ہندوستان میں نہیں تھی۔ اجلاس کیسا رہا؟ اچھا خاصا رہا، بہت لوگ آئے۔ بنگال کی تقسیم کے متعلق کوئی ریزولوشن ہوا؟ نواب صاحب نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں نعیم کھڑا تھا۔ وہ کھسک کر اندھیرے میں ہو گیا۔ کیوں مسٹر گوکھلے؟ گوکھلے ہنسے۔ بنگال تقسیم ہو یا متحد رہے، آپ کا رائل بنگال ٹائیگر کا شکار جاری رہے گا۔ میری یادداشت کچھ ٹھیک نہیں رہی کئی دنوں سے، وہ کھسیانے ہو کر بولے اور اجازت لے کر چلے گئے۔ آپ کا بانکی پور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اینی بیسنٹ نے گوکھلے سے پوچھا۔ خیال؟ وہ طنز سے مسکرائے۔ بس ایک ایسی ہی پارٹی تھی جیسی آج ہے۔ بڑے شاندار لوگ تھے، خوبصورت اور اپ ٹو ڈیٹ۔ خوبصورت باتیں تھیں، خوش کپیاں تھیں۔ یہ تو زیادتی ہے مسٹر گوکھلے، میں بھی پریس کی طرف سے وہیں تھا۔ اچھی خاصی کانفرنس تھی۔ سیاہ بالوں والا آدمی شستہ انگریزی میں بولا۔ پیچھے کھڑا نعیم اپنی ٹوپی کو بری طرح ہاتھوں میں مڑوڑنے لگا۔ گوکھلے یکلخت سنجیدہ ہو گئے۔ آپ کے اخبار کا کوئی نمائندہ جنوبی افریقہ میں بھی تھا؟ اوہ ہاں ضرور تھا۔ اخبار نویس نے روک کر بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ آپ جنوبی افریقہ سے آ رہے ہیں؟
میں جانتا ہوں وہاں کا مقابلہ آپ ہندوستان سے نہیں کر سکتے. یہاں تو سیاست یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہے. پڑھے لکھے لوگوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہی کہ تعلیم یافتہ ہیں، تاریخ سے واقف ہیں. اور دفعتاً نعیم آگے بڑھا، جس سے اس کا چہرہ جو سرخ ہو رہا تھا روشنی میں آ گیا. ذرا سا جھک کر 9 عمری کے جوشیلے لہجے میں وہ بولا، اور یہ بھی کہ ساری کارروائی انگریزی زبان میں ہوئی. سب نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا. نعیم کے ماتھے پر پسینہ تھا. اس نے ٹوپی کے پھندنے کو اس زور سے کھینچا کہ وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. ایاز بیگ کا رنگ سفید پڑ گیا. یہ کوئی بری بات نہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی بڑی زبان سیکھنا معیوب نہیں، بلکہ اچھی تعلیم ہے. اخبار نویس اپنے آپ کو سنبھال کر بولا. اس لیے کم پڑھے لکھے لوگ قید کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں تلک جیل میں ہے کیا؟ اس لیے کم پڑھے لکھے لوگ قید کر دیے جاتے ہیں، اور آپ کیا توقع رکھتے ہیں تلک جیل میں ہے کیا؟ اخبار نویس کا چہرہ ایک دم غصے سے سرخ ہو گیا. اس کے ماتھے سے نفرت ٹپکنے لگی اور وہ بار بار مٹھیوں کو کھولنے اور بند کرنے لگا. تو اب اسے سیاستدان کہتے ہیں وہ؟ پھر اس نے ایک شریف انگریز کی تربیت کے مطابق انتہائی کوشش سے اپنے آپ کو قابو میں کیا اور خشک لہجے میں بولا. اس کی سیاست کے متعلق تو چیف کمشنر آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. ایک اخبار نویس کی حیثیت سے میں کہتا ہوں کہ وہ اچھا اخبار نویس بھی نہیں. ایاز بیگ اعصابی حالت میں دونوں پاؤں ہلا رہے تھے. انار کے پتوں میں چھپا ہوا کمکما ہوا کے جھونکے کے ساتھ زور سے جھولا اور سایہ ان کے پاؤں پر ڈولنے لگا. اس وقت سب لوگ کھانے کے لیے اٹھنا شروع ہوئے. گوکھلے اینی بیسنٹ سے کہہ رہے تھے. لیکن چند نوجوانوں سے میں ضرور متاثر ہوا. موتی لال نہرو کا لڑکا بھی آیا تھا، ابھی کیمبرج سے لوٹا ہے. اخبار نویس انگریز دیر تک کھڑا، چہرے سے ہر تاثر کو دور کرنے کے لیے ماتھے پر رومال پھیرتا ہوا لنگڑا آدمی بڑی تندی سے باتیں کرتا اور ہنستا ہوا قریب سے گزرا. نعیم نے دیر تک جیبوں میں رومال تلاش کرنے کے بعد ٹوپی کے ساتھ ماتھے کا پسینہ پونچھا اور ہجوم میں شامل ہو گیا. ادب سرائے.